قرآن ذی کی سورہ شورا کی چند آیات طیبات میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ ان آیات طیبات میں، ان آیات بینات میں ہمارا مالک و مولا ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، اور خاص طور پر ایک بندہ مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور ایک بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر مختلف موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، موٹیویشنل بکس ہوتی ہیں اور میٹر ہوتا ہے، لوگ اس کو بڑا لائک کرتے ہیں کہ یار بہت زیادہ ہماری اس سے موٹیویشن ہوتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی، وہ ساری کی ساری جتنی تھیری ہیں وہ ساری کی ساری ایک انسان کا تخیل ہوتا ہے، ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، وہ رائٹ بھی ہو سکتی ہے، رانگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہمیں رہنمائی عطا فرمائی اور ہمارے مالک و مولا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہماری جو تربیت فرمائی، جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت کے لیے یہ آخری پیغام جو میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے اور میرے سورہ شورا کی آیات طیبات پڑھی ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر ہدایت نہیں، کوئی دنیا کے اندر مسلم چیز نہیں ہے، کوئی پکی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے ہمارے دونوں جہانوں کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی اچھا فرمائے، بہتر فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مسلمان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ صرف وہ لوگ جو کہیں کہ ہماری دنیا ہی اچھی ہو اور آخرت کی پرواہ نہ ہو، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا جن کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہماری دنیا ہی اچھی ہو، فرمایا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو آخرت کی طلب ہی نہیں ہے، ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے جانا ہے اور جا کر جواب دینا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر بھی آپ نے یہی سے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں اور ہمارے ایک عام مسلمان کی فکر میں، سوچ میں، نظام زندگی میں، لیونگ سٹائل کے اندر، جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر فرق یہی ہے کہ ہم ہر کام اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنے چاہت سے کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہر کام اپنے رب کی مرضی سے کرتے ہیں کہ ہمارے رب کی کیا مرضی ہے، اس کی کیا چاہت ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ایسا کرتے ہیں۔ ان آیات طیبات کے اندر وقت چونکہ نہایت مختصر ہے، میں صرف چاہوں گا کہ جو پیغام ہے وہ پیغام رب تبارک و تعالیٰ کا آیات طیبات کی صورت میں آپ کو پہنچا کر ہم خطبہ جمعۃ المبارک کی طرف بڑھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سورہ شورا کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا جو کچھ تمہیں چیزیں دی گئی ہیں یہ سب دنیاوی ساز و سامان ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی ہیں، یہ مکان ہے، یہ گاڑی ہے، یہ گھر ہے، یہ مال و دولت ہے، یہ کاروبار ہیں، یہ نوکریاں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیاوی ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان کو عطا کرنے والا بھی وہی میرا مالک و مولا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی اچھا فرمائے، اور اللہ اپنی نعمتوں میں سے، اپنے اکرامات میں سے دنیا کی بھی اچھی چیزیں عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فقر سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاد الفقر یکون الکفر، فرمایا کہ فقر انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے۔ انسان پہلے اپنے کپڑے بیچتا ہے، پھر اپنا سامان بیچتا ہے،
پھر اپنی عزت بیچتا ہے، پھر اپنا دین بیچ ڈالتا ہے، اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے. تو فرمایا کہ یہ فقر بھی انسان کو کفر تک لے کر جاتا ہے. انسان جو ہے ہر چیز بیچ ڈالتا ہے. لیکن فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے جتنا ساز و سامان ہے اس کو تم نے برتنا ہے، یہ متاع دنیا ہے، اس متاع دنیا کو تم نے برتنا ہے، استعمال کرنا ہے. لیکن تمہاری نگاہ، تمہاری منزل اور تمہارا جو مشن اور مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے جو قرآن نے کہا. فرمایا وہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو کر میدان معاشر میں پہنچنا ہے. میں نے اس دنیا میں اس انداز سے زندگی بسر کرنی ہے کہ میرا مالک و مولا مجھے کسی کا محتاج بھی نہ فرمائے، میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ پھلوں سے روزی عطا فرمائے، لیکن اس کے بدل میں نہیں کہ میں اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو برباد کر دوں، تباہ کر دوں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہ رکھوں، اور قبر کی وہ وحشتناکیاں اور مشکل ترین حالات اور اس کے بدل کے اندر میں ایک عارضی اور مختصر زندگی کے ساز و سامان کو خرید لوں اور اس کو کہیں کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، سکسسفل، بہت دنیا کے اندر ایک لسٹ بنے، ویری نائس پرسن، ویری سکسسفل پرسن، دس از لک، یہ ساری کی ساری فہرست ہے جناب دنیا کے اندر کامیاب و کامران لوگ، دنیا کے اندر جو کامیاب ہو گئے. ایک بندہ مومن کی جو ترکیب ہے اور بندہ مومن کی جو فکر ہے وہ یہ لسٹ نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اپنے آپ کو اس فہرست کے اندر تلاش نہ کرنا. تیری کامیابی اور کامرانی یہ ہے، اور تیری بنیادی طور پر کامیابی یہ ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو کر جائے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا مستحق کر لیا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو گیا. وہ دنیا کے اندر کوئی ارب پتی ہو، کوئی کھرب پتی ہو، کوئی ملینر ہو، کوئی بلینر ہو، دنیا کا کاروبار کرتا ہو، دنیا کا بیپار کرتا ہو، دنیا کی تجارت کرتا ہو، اس کو کس نے روکا ہے؟ جنت کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو ملے گی، فلاں کو نہیں ملے گی. یہ تو ہر بندے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ تو دونوں راہیں تیرے سامنے کھلی ہوئی، یہ تو دونوں رستے تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں کہ ان میں سے جن راہوں کو، رستوں کو تو اختیار کرنا چاہے. تو فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. یہ پہلی مرتبہ سورہ شورا کی ان آیات طیبات کا جب سے یہ مسجد اقصی بنی ہے، میں جمعۃ المبارک کے اس خطبے کے اندر درس دے رہا ہوں. خاص طور پر آج یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 36 سے انتخاب کیا ہے. فرمایا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان یہ بالکل ہے، لیکن وما عند اللہ خیر وابقى. اس بات کو یاد رکھنا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے جو رکھا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے. اسی پر اکتفا نہیں کرنا ہے، یہیں پر نہیں رک جانا ہے، اسی کو منزل نہیں بنا لینا ہے. فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ دنیا کے کتنے لوگ ہو گئے دنیا کے اندر؟ 7 ارب ہو گئے، 7 ارب لوگ دنیا کے اندر. فرمایا کہ یہ کس کا منشور ہے، کس کا دستور ہے، اور یہ کس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے؟ ہر شخص کی یہ مطمع نظر نہیں ہے، ہر شخص کی یہ فکر نہیں ہے. جو رب کو مانتے ہی نہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں، آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے، وہ اربوں لوگ نکل گئے. مسلمان بچ گئے جن کی آخرت کی فکر ہے، آخرت کے بارے میں جن کی سوچ ہے. اور اس کے اندر سے بھی ہم کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ بالکل بچوں کے لیے مجھے نان و نفقہ کمانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. یہ اللہ نے میری ذمہ داری رکھی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نان و نفقہ کماؤں. لیکن جس رزاق مالک و مولا نے میری یہ ذمہ داری رکھی ہے تو اس نے یہ بھی فرمایا کہ تجھے جد و جہد کرنی ہے،
تجھے محنت کرنی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ مت سمجھنا کہ تیری اس محنت اور جد و جہد پر عطا کیا جائے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور میں یہ ایمان رکھنا کہ زمین پر ہر چلنے والی چیز کا رزاق اللہ تبارک و تعالی. روزی صرف تیری سائی، تیری محنت، تیرے جد و جہد اور تیرے سٹرگل سے نہیں ہے. تو نے اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. لیکن اس کے ساتھ تیری نظر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس رازق پر ہونی چاہیے. اور یہ تم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز میرے رب کو ناراض کرتی ہے اور کون سی چیز راضی کرتی ہے. میری حدود و قیود کیا ہے، میرے بیریئرز کیا ہیں. مجھے ان حدود و قیود کو پھلانگ کر جا کر اس دنیا کے اندر نہیں کودنا ہے، بلکہ مجھے ان چیزوں کو چھوڑ کر اور ان چیزوں کو ترک کر کے مجھے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے روزی کمانا ہے. تو یہ ہر ایک کا مطمع نظر نہیں ہے. فرمایا وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے بندہ مومن ہوں گے، بندگان خدا ہوں گے. اور دوسری یہ ہے کہ ہر مومن نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کلمہ ہوں گے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جن کو اپنے رب پر ایمان بھی ہے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی. میری اور آپ کی محنت، سٹرگل، قابلیت، جس کو ہم بڑا آنر کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس وہ ہے اور میں یہ ہوں، اس کی کوئی بھی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے. یہ سب میرے مالک و مولا کا فضل ہوتا ہے. اگر دنیا کے اندر روزی تقسیم اس بنیاد پر ہو تو پھر تو سارے کے سارے لوگ جو ہے، جو سارے کے سارے ہم سے زیادہ جد و جہد کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ صبح سے شام تک محنت کرنے والے ہیں، روزی ان کو سب سے زیادہ ملنی چاہیے. میں اور آپ جو ہے جو کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، برت رہے ہیں، اس کے ہم مستحق نہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اور بندے کو اللہ کی اس تقسیم پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے. قرآن کی برکتوں اور رحمتوں سے اور ذکر کی محفل سے اور اس دن کی برکتوں سے آپ نے دیکھا نا، ساری کی ساری دنیا کے اندر کورونا نے سب سے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہوئے. وہ سائنس کے چیمپئن، میں نے لندن میں کہا، ایڈنبرا میں کہا، میں نے کہا کدھر ہے وہ سائنس کے چیمپئن، کدھر ہے وہ میڈیکل اور میڈیسن کی دنیا والے جو ہمارے پاکستان سے بھی سارے سیاستدان بھاگے ہوئے جاتے تھے وہاں علاج کرانے والے. میں نے کہا کدھر ہے وہ سارے؟ میرا جسم میری مرضی کرتے نا. میں نے کہا میری مرضی. یہ اٹلی کے اندر، لندن کے اندر لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن بحمداللہ تعالیٰ یہ نماز کی برکت ہے، یہ وضو کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. مسجدیں دنیا کی بند ہو گئی، حرم بند ہو گیا، ہماری پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہوئی، اور میرے اس سارے محلے کی مسجدیں بند ہو گئی، لیکن اللہ نے مسجد اقصیٰ کے دروازوں کو کھلا رکھا. بحمداللہ تبارک و تعالی، بحمداللہ تبارک و تعالی، بحمداللہ تبارک و تعالی. تو یہ چیزیں بحمداللہ تبارک و تعالی ہمیں توانائیاں دیتی ہیں، ہمیں قوتیں دیتی ہیں. یہ وضو، یہ نماز، یہ ذکر، یہ قرآن، یہ سب کچھ بحمداللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانی بھی توانائی دیتا ہے، جسمانی بھی توانائی دیتا ہے. اگلی جو صفت بیان فرمائی رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی، فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جن کی صفت بیان فرمائی ہے. ایک تو فرمایا کہ ان کے نزدیک دنیاوی ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا جو باقی رہنے والی چیز ہے، جو سدا رہنے والی چیز ہے، جو قبر میں، میدان محشر میں تمہارے کام آئے گی، اللہ اکبر، اور جو تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گی. حضور نے فرمایا جو بندہ قبر کے اندر نیک اعمال لے کے جاتا ہے اور سوالوں کی کامیابی فرماتا ہے، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اچانک قبر کا ماحول بدل جاتا ہے. فرشتے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اٹھاؤ اس کا سارا سامان. ایک تو سب سے پہلے اس کی قبر کو اتنے سے گڑھے کے اندر اس کے گھر والے رکھ کے آئے تھے، موو بھی نہیں ہو سکتا تھا. فرمایا اس کی قبر کا نقشہ بدل دو. فرمایا اس کی قبر کو
حد نگاہ. آپ کسی صحرا کے اندر کھڑے ہیں جہاں آپ کی نظر کی منتہا ہے, انتہا ہوتی ہے, فرمایا وہاں تک اس کی قبر کو وسیع فرما دو. اس کی قبر میں جنتی کھڑکی کھول دو, جنتی ہوائیں, جنتی خوشبوئیں, جنتی راحتیں. یہ جو گھر والوں نے کفن پہنایا تھا اس کو اتارو, اس کو جنتی پوشاک پہناؤ. اگلا لفظ سنیے گا حدیث پاک, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر بتائیے گا کہ ہمیں اس مختصر سی زندگی کے لیے جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, چکر, ادھر ادھر, اس کو یہ کیا, اس کو وہ کیا, یہ چکر کیا, سانس بند ہو. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہیں, آپ یقین کریں دیکھ کر انسان لہر جاتا ہے کہ بالکل جو نوجوان خوبصورت قسم کے نوجوان لوگوں کے پتہ نہیں اچانک موتیں ہو رہی. گاڑی چلا رہے ہمارے ایک عزیز لندن کے اندر گاڑی چلا رہے تھے, گاڑی چلاتے بریڈ فورڈ کے اندر گاڑی چلاتے ہارٹ اٹیک ہو, پتہ ہی نہیں کچھ چل رہا. تو انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. فرمایا اچانک اس کی قبر کیسی ہو جائے گی. حدیث پاک کے الفاظ سنیے, میں گھر سے بشارت نہیں دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ, اللہ اکبر. فرمایا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی, باغیچہ, ایک چمرستان بن جائے گی. لیکن حضرات گرامی یہ چمرستان کیسے بنے گی؟ اگر ہم اس کے لیے یہاں پر محنت کریں گے. تو فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. فرمایا باقی رہنے والے تمہارے وہ نیک اعمال ہیں اور وہ بہتر ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے سنیے گا. فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, وہ لوگ جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں.